السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج لیپ ٹاپ کھولا تو نظر ان پرانی تصاویر پہ پڑی، تو سوچا کہ انہیں اپلوڈ کر دیا جائے اور اپنے تمام ناقدین حاسدین کو بھی دکھا دی جائیں، جو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیراشوٹر ہیں، دو چار باتیں کرنی کیا سیکھ لیں تو کسی ایجنسی نے اٹھا کے ہمیں مین سٹریم میں رکھ دیا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، پورے ملک میں بلایا جاتا ہے تو کہاں سے سپورٹ مل رہی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے جو اس کو سپورٹ کر رہا ہے، جو پیسے دے رہا ہے۔ تو یہ ساری تصاویر میں نے دکھائیں جو پچھلے 5-7 سال کی ہیں۔ آئی وش کہ مجھے اس سے پہلے کی بھی تصاویر مل جائیں۔ آج 2020 میں ہیں ہم لوگ، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2010 میں جب میں میٹرک میں تھا تب میں نے انجمن طلبہ اسلام میں شمولیت اختیار کی تھی، اور اس کے بعد وال چاکنگ بھی اپنے ہاتھوں سے کی ہم لوگوں نے۔ بچے تھے ہم لوگ، کوئی 15-16 سال کے ہوں گے، اور لیوی سے اور پھر میدے کو ابال کے گلو بنا کے جس طریقے سے وہ اس کے پوسٹرز لگائے جاتے تھے دیواروں پہ، وہ سارا کام بھی کیا۔ ابا جی کے سونے کا انتظار ہوتا تھا، کوئی 12 بجے تک وہ سوتے تھے حسب حال دیکھ کے عزیزی کو، اور صبح فجر کے لیے اٹھتے تھے تو گھر کی دیوار پھلانگ کے جانا اور پورے شہر میں وہ پوسٹرز لگا کے صبح فجر سے پہلے گھر واپس آ جانا۔ پھر ایک بائک پہ 3-4 ہم لوگ جو ہے وہ بیٹھ کے تنظیمی پروگرامز میں جایا کرتے تھے، وہ زندہ آباد مرد آباد کے نعرے لگانا، وہ سوزوکیوں سے لٹک کے وہ جانا پروگرامز میں۔ مجھے یاد ہے وہ وقت، اور وہ چہرے بھی ابھی تک یاد ہیں کہ جو اس وقت میرے ساتھ مل کے اس نظریے کی جنگ لڑ رہے تھے کہ جب ان کے ساتھ کے اتنے ایلیٹ کلاس کے بچے، ان کے ساتھ کے ان کے کلاس فیلوز اور تعلیمی اداروں کے بچے کبھی شیشہ کلبز میں آپ کو پائے جاتے تھے، کبھی کسی بار میں آپ کو ملیں گے یا سینما میں ملیں گے، یہ ستم ظریفی اس حد تک ہے کہ وہ آپ کو ملیں گے تو کسی گرلز کالج کے سامنے کاغذ کے ٹکڑے پہ اپنا نمبر تقسیم کرتے ہوئے ملیں گے۔ میرے پاس ستائش کے شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں ان نوجوانوں کے لیے جنہوں نے اس وقت میرا ساتھ دیا تھا جب مجھے کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے ذہن میں اب بھی اس وسیم نامی شخص کا خاکہ گھوم رہا ہے جو ہم لوگ 12 لوگ کھڑے ہوئے تھے برما کے لیے احتجاج کرنے غالباً، اور وہ گارڈن کالج سے بچوں کی منتیں کر کے لا رہا تھا کہ یار خدا را آ جاؤ، بس تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، تھوڑے سے نعرے لگا لیں گے، تھوڑی سی باتیں سن لینا ہماری۔ آج ہم اور آپ نہیں اٹھیں گے تو کل ہمارے ساتھ اس طرح ہو جائے تو کون اٹھے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھے گا۔ مجھے اب بھی یاد ہے وہ ہر نوجوان، وہ راجہ حمزہ اللہ اسے غریق رحمت کرے، وہ بلال مقبول اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، وہ تمام لوگ یاد ہیں جو کہ بائکوں سے آ کے پہلے پورا چوک بلاک کیا کرتے تھے، پھر وہاں میدان لگایا کرتے تھے، پھر وہاں گاڑی پہ کھڑے ہو کے ہم لوگ خطاب کیا کرتے تھے، لوگ اپنے نوجوانوں کا لہو گرمایا کرتے تھے۔ ہاں وہ وقت بھی تھا کہ جب کلاسوں میں جا کے اناؤنس کیا کرتے تھے کہ جناب آپ نے لازمی آنا ہے، تشریف لانا ہے، ہمارے دست و بازو بننا ہے، تو لوگ کہتے تھے ہم یہ فضول کام نہیں کرتے، لیکن ہم لوگ ان چیزوں کو دل پہ سوار نہیں کرتے تھے، نہ ہی سر پہ سوار کرتے تھے کہ یار اتنا ہمیں ڈی مورلائز کیا جا رہا ہے، بلکہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، ہم لوگوں نے کچھ کر کے دکھانا ہے کہ آج جو لوگ ہمارے خلاف ہیں کل وہی ہمارے دست و بازو بنے، کل وہی ہمارے ساتھ تصویر کھنچوانا بھی اپنے لیے آنر سمجھیں۔ وہ وقت بھی دیکھا پھر ہم نے الحمدللہ۔ تو یہ چیزیں کسی پہ تہمت لگانے سے پہلے کہ یہ ایجنسیوں کا بندہ یا کسی کے پے رول پہ ہے، یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ یار وہ کس کاز کے لیے اٹھا تھا اور ایک شاہانہ زندگی چھوڑ کے اٹھا تھا۔ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن اگر وہ سرکاری گاڑیوں کو چھوڑ کے یا گھر میں ابا جی کی گاڑی کو چھوڑ کے لوکل سفر کر رہا ہے، یا بائک کے پیچھے بیٹھ کے سفر کر رہا ہے، یا لوکل ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہا ہے، ہاں یہ سر بسوں کے دھکے کھا رہا ہے، تو کس نظریے کے لیے کھا رہا ہے؟ خدا را